والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية سبحان الله إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلند آواز کے ساتھ و آواز بلند درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی کرام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، رب کریم کی توفیق اور رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے سکے خطبہ امہ کے ذریعے واڑے نال مخاطب ہونے کا موقع ملتا ہے. رب کریم بہترین زندگی، ایمان علی موت اور بہترین آخرت آخرت پر عطا آمین آمین. سورہ یاسین دے دوسرے رکوع دیا چند آیات تلاوت کی جنہیں حضرت مبارک تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف
جڑے نبی بنا کے بھیجے انہوں کا تذکرہ کیتا ہے اور اس قوم نے سچی گل سننے بعد منیا بھی کوئی نہیں کہ ابو موڑ جڑا جواب دیتا ہے اس جواب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں دستا ہے. سبحان اللہ. ایک گل یہ سمجھ لو کہ جتنے بھی نبی اور رسول آتے ہیں انہوں کا ایک دعویٰ ہوتا ہے اور دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ اسی تواڈے لگے انسان ہونے کے باوجود نہ نظر آنے والے رب دے نال رابطے دے وچ ہے. ایک بتا کے کہ میں تواڈے لگے انسان ہاں میں تھانے دار دے نال رابطے دے وچ ہاں. یہ گل لوگ من لے سے نال بیٹھے ویچ کے ہو یقین بھی ہو جیسے ایک بندہ آتا ہے میں جناب علاقے دے فلاں معزز بندے دے نال رابطے دے وچاں لوگ من بھی لگتے کہ کئی بندے اس سے جنہ ایک دوسرے کو فون کریں دیاں کٹھے پاندیاں دیکھے ہوئے لیکن ایک بندہ دیہات شہر علاقے کھڑو کے آتا ہے کہ میں رب دے نال رابطے دے وچ ہاں. بندے فوراً پوچھنے چاہ جاتے ہیں جناب تھوڑا کھاون پیون ساڈے رنگا تھوڑے بیوی بچے ساڈے رنگے تھوڑی شکل و صورت ساڈے رنگی تھوڑا ساڈا آپس میں تعلق ہوئے یہ گل سمجھ آتی ہے تھوڑا عرشاں والے رب نال تعلق ہوئے اس گل نوں ساڈے واسطے یقین کرنا بڑا مشکل ہے. اور آج بھی اگر کوئی بندہ یہ دعوت کرے کہ بندے اگر جواب یقیناً یہ گل کر سے کہ جناب تساں جڑی یہ گل کیتی ہے نا اور مقصد کوئی نہیں ایکو مقصد ہے کہ اس گل نوں کر کے لوگوں کو اپنے پیچھے لا رہے میرے کوئی یہ دے نہ اپنا لاتا ہے اور اس گل کو مشہور کر کے یہ پبلک نال لوگوں نال وسیق کے بندے دے نال اپنا رابطہ بڑھانا چاہتا ہے اور انہاں دے اوپر اجارہ داری قائم کرنا چاہتا ہے. چنانچہ جتنے بھی نبی آئے انہاں تمام کو علاقے کے لوگاں کی یہ گل کی کہ جناب تساں ساڈا رابطہ بدریہ فرشتہ رب دے نال ہے اصل تھوڑی گل نہیں مان سکتے. کیوں؟ کیونکہ تھوڑا اگر رب کے نال رابطہ ہوئے تو ایویں کھیل ہوئے کوئی دلیل کوئی ثبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے انہاں سوالوں کے جواب کے طور پہ اپنے سچے نبیاں کے رسولوں کو معجزات عطا کیتے. معجزات اس کا پنجابی ترجمہ یہ کہ ایسا کام جڑا ہور کہیں بشر تو ہو نہ سکے ایسی نشانی اور علامت جڑی بندہ اللہ کا رسول تے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا پیا اس دے ہاتھ تو ظاہر ہو جاوے لیکن ہور کسی انسان تو ظاہر نہ ہو سکے کہ مڑ باقی انسان مان لیتے کہ میاں تیرے گھر تو ہوتا پیا اور کسی گھر تو نہیں ہوتا پیا تو واقعتاً کہ اس کا دلیل ہے کہ اگر تمہارا کہنا کہ میں رب دے نال رابطے دے وچ ہاں تے اس گل وچ تو سچا ہے ہوئی ہے اس کو تک کی ہوئے گا اس کو اگے بندے دو طرح کے ہونے کچھ بندے اسے دن آخر ہے کہ یہ نشانی کے معجزہ تساں دکھایا ہے سچا ہے اور یہ رب کریم نے تمہیں عطا کیتا ہے
اساں تانوں مان لیا ہے کہ تساں اللہ دے نبی اور رسول ہو، دسو رب ساڈے تو کی چاہندا ہے، اساں رب دی تابعداری کرنے واسطے تیار ہیں، اور رب دی گل سانوں دسو تاکہ اسی تانوں بڑا ہی منیے اور اس تے عمل ہی کریے۔ ایک طبقہ یہ ہوئے گا، تے دوسرا طبقہ وہ ہوئے گا جڑا کہ جناب یہ تو تساں کچھ جادو کرندے بدے ہو، تے کی ہو جے جادوگر تو ہور دنیا دے وچ سائے پائے، بھلا تھوڑیاں نکیاں نکیاں جادوگریاں دی وجہ تو اساں اپنے آباء و اجداد دا طریقہ چھوڑ کے تواڈے پیچھے ٹر سکتے ہیں؟ پہلی مخالفت کہ جناب اگر تساں نبی ہو تو دلیل دسو، معجزے دی دلیل آن تو بعد دوسری مخالفت کہ جادو ہے، سچ نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ اور اکثر لوگ اس کو جھوٹ آ کے رد کرنے سے، اور بعض بڑے لوگ تکبر دی وجہ تو جھٹو پڑھے لکھے سمجھدار بندے مان جاندے کہ جادو نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، کہ اس بندے دے ہاتھ کو ایسی نشانی ظاہر ہوتی ہے کہ اور کسی بندے دے ہاتھ کو ظاہر نہیں ہو سکتی، لیکن وہ نہیں مندے وجہ وہ دن ساڑھے کوک لگا ہویا سرداری بڑی پئی ہے، بندے صبح شام ہوندے پانی بھرے دے، مٹھیاں بھرے دے، جناب ہر شے آ رہی ہے تے جا رہی ہے تے سود تے قرضے دیتے ہوئے تے جناب سارا نظام چلتا پیا ہے۔ اس نبی دی من کے سود تو بچ کے تے عیاشیاں تے بدماشیاں چھوڑ کے اور اپنے تلے والے بندیاں نوں یہ آکھ کے کہ جناب میری نہ منو، اندر تو بعد اس بندے اور اس بندے اور میرے تواڈے رب دی گل منو تے میری نمبرداری، چوکیداری، جاگیرداری، وڈیرا شاہی ختم ہو جائے گی۔ لہذا اپنی عزت بچاؤن واسطے لوگوں کو کیا کیا جناب پہلی گل ہے کہ میں بھی کوئی نہیں مننا اور تانوں بھی میں منن کوئی نہیں دینا۔ یہ دریے طبقہ ہو رہا ہے، لیکن یہ طبقہ پہلے ناموں مختلف ہے۔ کیویں؟ اس طبقے نے دلوں مان لیا ہے، سمجھ لیا ہے کہ یہ بندہ نبوت کی نشانیاں لے کے آیا ہے، پورا کوئی نہیں، لیکن اس کو جو چیز باعث رکاوٹ بڑی ہے وہ تکبر بڑے ہیں۔ اس واسطے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ فرمایا ہے کہ وہ بندے جڑے ساڈے تکبر کر گئے نبیوں کی گل کوئی نہیں منی، انہاں بندیاں کو دنیا اور آخرت دے وچ اساں ذلت تے رسوائی دے نشان بنانا ہے، دوسروں نے راہ بنا کے دکھایا۔ چنانچہ سورہ یاسین شریف دے اس دوسرے رکوع دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا ہے جسے رب کریم نے پہلے دو بندے رسول بنا کے بھیجا، دو بندے نبی بنا کے بھیجا۔ یہ دو بندے گئے، انہیں جا کے لوگوں کو مخاطب کیا اور آخیا کہ ڈنڈی نہ مارو، خریدنے بیچنے، دو نمبریاں چھاڑ دے تو بتوں کی پوجا چھاڑ دے تو رات کی پوجا کرنی چاہیے، ساتھ کی پوجا نہیں کرنی چاہیے۔ ایک وہ رات اور روز روز نہیں بنا رہا، چنانچہ جس لے گئے تو انہوں نے جھٹلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرے بندے کو رسالت کا تاج پوا کے انہوں نے نال شامل کر دیا اور تینوں بندے رل کے لوگوں کے کول گئے کہ تم اگر اپنے مال کے اندر ایک خیانت کرتے ہو، دعوی بازی کرتے ہو، دو نمبری کرتے ہو، اس کو تمہیں روک لینا چاہیے۔ وہ تینوں رسول گئے اور انہوں رسولوں کو منیا بھی کوئی نہیں اور وہ جواب دیتا ہے کہ تم جدھر نے سانوں پرانے طریقے تو روکنا شروع کیتا ہے نا، ادھر ڈرے کو کتنا عذاب آ گیا، سارے پھل سڑ گئے، بارشاں بہ گئی ہیں، جناب مصیبت آ گئی ہیں، بڑے رول گئے ہیں، تکلیف پہ گئے ہیں، یہ سارا کچھ جو کچھ سارے نال ہوتا پیا تھوڑی نحوست کی وجہ تو ہوتا پیا۔ نبی نے جواب دیتا کیا اور اللہ دے بندے ہوئے ساری نحوست نہیں ہوتا پیا کہ اللہ کی طرف اساں تانوں بلایا ہے، تساں سنن دے باوجود منن دے باوجود اس پاسے آئے کوئی نہیں کہ تواڈے رد کرن دی وجہ تو نحوست آئی ہے کہ تواڈے پھلاں سبزیاں اور تواڈیاں فصلاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے تباہی اور بربادی شروع کر دی، جس سے بھی وہ کوئی نہ مننے کہ نبیاں کو جواب دیتا خدا کرتے کسی بندے کی سچی کے نو رکھ کے اس کو سیدھا کرنا سارے دن میں کوئی تو یہ اس بارے میں شروع میں کہتا نا لا اکراہ فی الدین، اتنے بھی وہ گھر نہیں تھی انہیں کر گئی وما علینا الا البلاغ،
اصل بڑے سے کی دنوں میں پوری رکھنا اصل تلوار تو بڑی گردن پہ پوری چلانی ساڑھے دن میں تو پہنچانا دی حد تک ذمہ داری ہے کہ وہ سب پہنچا دیتا ہے اب تم منو کہ تواڈی کر دیے نہ منو کہ تواڈی کر دیے ہاں تمہیں حق کی طرف بلانا سچ کی طرف بلانا دو نمبری تو بعد رہن واسطے تمہیں بار بار پکارنا ٹھگی بازی تو روکن واسطے چوری ڈکیتی تو روکن واسطے کسی کا حق غصب نہ کرو یہ گل سمجھانے واسطے تمہیں بار بار آخنا ساری ذمہ داری ہے تو تھوڑے مقدر سمجھ جاؤ تو بہتر نہ سمجھ تھوڑے مقدر اور نبی اس ذمہ داری کو ہمیشہ پوری دیانت کے نام پورا کرتے ہیں جناب نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی تھی لوگوں نے دین حق کی طرف بلایا شرک کی مصیبت کو لوگوں نے کٹ کے توحید کی طرف بلانا لے 950 سال محنت کرنے والے اس پیغمبر کی دعوت سے بمشکل 70 تو 80 مرد اور عورت مسلمان ہوئے اس کو علاوہ کوئی بندہ انہیں نہ بلے کوئی 70 تو 80 بندہ 950 سال میں کئی نسلیں جم کے جوان ہو گئی اور مرد اوپر کے بڑھے اپنے بیٹیاں ہوئے وصیت کر لگے لوگ خیال کر رہے ہیں کہ روح نام کا بندہ بدائے دی گل مننی کوئی نہیں اپنے مدعا کے قائم رہنا بالکل ہلڑ بگڑ کی لوڑ کوئی نہیں جو اباؤ اجداد طریقہ چلے آؤں گا اسے کو پکڑ کے رکھو ایک دوسری گل ہمیشہ دیر رکھنی چاہیے کہ جتنے نبی دنیا کے بچ آئے نبوت کے اعلان تو پہلے انہوں نے گزری ہوئی زندگی کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا 40 سال کی عمر نبی کو نبوت ملی 40 سال تو پہلے والی زندگی انہوں نے کس طرح کی ہوتی ہے مظلومہ کا ساتھ دینا نبوت اعلان تو پہلے بھی نبیوں کا شان ہوتا ہے یتیم کو کھانا کھلانا یہ نبوت اعلان تو پہلے بھی نبیوں کا شان ہوتا ہے غریب کی داد رسی کرنا یہ نبوت اعلان تو پہلے بھی نبیوں کا شان ہوتا ہے یتیم کا مال نہ کھانا بلکہ حقدار کو اس کا حق پہنچا دینا اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا سخاوت کرنا عدل و انصاف کرنا یہ سارے اوصاف نبی کے اندر نبوت اعلان تو پہلے موجود ہوتے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جتنی بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات اگر کوئی بندہ غیر مسلم ہوئے کلمہ پڑھے ہو یا کوئی نہ ہوئے ٹھنڈی دل نال ٹھنڈی سوچ نال بیٹھ کے انبیاء کی تعلیمات کو سوچے کہ وہ دل اپنے آپ گواہی دیتا ہے کہ اگر کسی کامل انسان کی تعلیمات ہو سکتی ہیں تو وہ ہو سکتی ہیں جڑیاں نبیاں سن مثال کے طور پہ ایک بندہ مسلمان کوئی نہیں لیکن بندہ بڑا سمجھدار ذی شعور ٹھٹے مزاج کا مکمل عقل سمجھ والا بندہ ہے وہ جا کے دسیا جائے کہ جناب انبیاء کی تعلیمات کی ہے انبیاء کی تعلیمات ہے کہ کسی بندے کا مال چوری یا دھوکے کے ذریعے ہضم نہیں کرنا چاہیے وہ بندہ کہے گا ٹھیک نہیں کرنا چاہیے اچھا اگر کسی بندے ایسا کچھ کیتا ہے تو اس چور واسطے اس ڈکیت واسطے سزا ہونی چاہیے عقل مند بندہ کی بالکل ہونی چاہیے تاکہ آئندہ لوگوں کا جان کے مال محفوظ ہو اگلا بندہ تھا جناب ساڑھے نبی کی تعلیمات ہیں اگر کسی بندے کو قتل کر چھوڑے ہے تو جواب میں اس بندے کو قتل کیتا جائے عقل مند بندہ کہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ قتل کا جواب جس سے قتل کے نام ہوئے گا اس سے قتل و غارت ہو جائے گی ایک بندہ آنے جناب عورت کو چاہیے نگاہ نیچی کر کے گھروں نکلے اور مرد کو چاہیے عورت کے چہرے نہ دیکھے تلے نظر کر کے گزر جاوے عقل سلیم والا بندہ کہے گا ٹھیک ہے اگر نظر نظر مل سے اس گل کا اندیشہ موجود ہے کہ اس کے بعد اگر فساد فتنہ اور آپس کی لڑائی مار کٹائی اور قتل و قتال تک معاملہ جا سکتے
عقل مند بندے میں جا کے دسو کہ ساڑیاں تعلیمات ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ اپنی کمائی دے وچوں سال وچ کتنے پرسنٹ مال کٹ کے زمیناں دے وچوں کتنا عشر وکھرا کر کے گھر نہیں گھر باقی سارا گھر لے جاؤ لیکن کتنا غریبوں کو دینا چاہیے کمزوروں کو دینا چاہیے لاچاروں کو دینا چاہیے عقل سلیم والا بتا کہ بالکل گل ٹھیک ہے اس طرح دینا چاہیے ظلم نہ ہوئے زیادتی نہ ہوئے یتیماں نوں انہاں دا حق دتا جاوے کسی دا مال غصب نہ کیتا جاوے ٹھگی نہ ہوئے دو نمبری نہ ہوئے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات دا خلاصہ یہ ہوئے اور اگلی گل جڑی عقیدے دے نال جڑی ہوئی ہے ٹھٹے دل نال قرآن مجید نے جگہ جگہ تے ایک جملہ استعمال کیتا ہے افعلا یعقلون تاقلون کے لفظ قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوئے یہ ترجمہ کی ہے یہ ترجمہ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے بار بار مخاطب کر کے فرمایا یہ کام تسا کرتے پھر تو عقل کوئی نہیں یہ کام تسا کرتے پھر تو سمجھ کوئی نہیں یہ کام تسا کرتے پھر تو سوچے کدی نہیں تھوڑی عقل کدے گئی ہوئی ہے قرآن مجید عقل کو کیوں مخاطب کرتا ہے کیونکہ عقل خود آکھ دیے کہ میں جس چیز کو خود گارے دے نال مٹی دے نال بنایا ہے اور اُنیاں اکھاں نوں مختلف موٹیاں تے نگینیاں دے نال سیٹ کیتا ہے اودے ہوٹھاں نوں بنایا ہے اور جناب اودے باہاں تے انگلیاں تے ناخناں نوں خود بنایا ہے اور بنا کے ان اپنے سامنے کھڑا کر کے ہن میں کہاں جناب کل تک تساں روندے پئے تے اج تساں میرے رب ہو گئے ہو عقل بھی آتی ہے کہ یہ گل گلیں چوگل نہیں ہے رب وہ ہو سکتا ہے جس نے آسمان زمین کو بنایا ہے رب وہ ہو سکتا ہے جس نے مشرق کو مغرب کو بنایا ہے رب وہ ہو سکتا ہے جس نے میں انسان کو ماں کے پیٹ میں بنایا ہے رب وہ ہو سکتا ہے جس نے میری آواز کو پوری دنیا کی آوازوں کو وکھرا بنایا ہے رب وہ ہو سکتا ہے جس نے میرے فنگر پرنٹ کو پوری دنیا کے فنگر پرنٹس کو وکھرا بنایا ہے رب وہ ہو سکتا ہے جس نے میری اکھاں نوں دنیا کے تمام انساناں دی اکھیاں تو وکھرا بنایا ہے رب وہ نہیں ہو سکتا جس نوں میں اپنے ہتھاں نال بنایا عقل بھی بندے کو رب والے پاس لے جاتی ہے جے ضد دی بھری ہوئی نہ عقل ہی بندے کو مصطفیٰ کی طرف لے جاتی ہے اگر تکبر دے نال بھری ہوئی نہ ہو جڑا بندہ ضد وچ مٹ جاوے وہ اودے وچ بھرے ہوئے ہوئے اودہ علاج سوائے موت کو ہوتا ہے کئی بندے ہوتے ساری زندگی آکڑ کے کرتے والی نے گورنمنٹ کی کرتے ہیں پکا ہے کہ نہیں کئی بنوا لینا تو سوا نہیں اور یہ وچ بیٹھ کے جناب مہارت کتنی گلاں دے وچ کہ ایڈے بھی کتے چلائی تے بھی چلائی اور شام کو آ کے بیویاں نے دسیا تھوڑا کیسی مکائی ہے سوال نہیں آ گیا جی میں تو چاہنا ہوں مجھے نہیں کر چھوڑیا لیکن یہ جو بندے رات جس سے سمے نہ جڑا انسان دے اندر انسان ہے جو ہویا ہویا نہ ہوے تو دسیندر ضرور ہے کہ بھئی کدے ویندا پیا رب کو پیش کوئی نہ ہو اندر انسان مات دیندا ضرور ہے اور وہ دا علاج ایک دن ہو جاتا ہے کس دن ہوتا ہے جس دن روح نکلتی ہے کہ اس ساریاں گلاں گپاں مار لے وہ بندے جنہاں دے ہوندیاں ڈیرے تے رونقاں بڑیاں ہوندیاں تے آمن جاون بڑا ہوندا ہے کہ جناب بندے ٹائم لے کے بندے ہیں تے پڑھن واسطے نبی جا کوئی نہیں ہوندی اوتھے بیانیاں ہوندیاں تے پٹھے درداں والے نوکری کوئی نہیں ہوندے اور جناب دو بندے چار بندے 8 بندے رل کے موڑیاں تے چاڑ کے تے اوتے جا سکدے جتھے دوبارہ نام نشان ہو اور بالکل نال ایک اور بندے کی خبر ہوتی ہے تو پوچھو میں یہ نہیں ہے اور یہ علاقے میں ایک بندہ ہے ریڑا چلاتا ہے کہ یہ اس کی خبر ایک اس لیے کہ جناب 150 مربے نے مالک کا پگڑی بڑی بڑی ہوتی ہے تو کچھ چڑیاں نوکا بڑیاں بولنا جناب ٹور کے لشکارے یہ تے وہ گال تک کدی کسی دی سنی کوئی نہیں نا ہمیشہ اپنی منا لیندے ہیں تے مڑ کی بنیا اسرائیل نوں گل کہندے سنا مڑے بڑے ہیں جس سے رب کا پیغام آیا اس مڑ واپس کوئی نہیں کیتا جس ٹائم کو میسج آیا تو وہ مڑ ریپلائی کوئی نہیں کیتا اور نہیں جی مڑ پکنا لے گئیاں قبیلہ لے گئیاں اس سے لے گئے جناب چانگا سے ٹوٹے دے اندر دفنا کیے تھے علاقے کے ہاں بہت بندے بھی ہیں ہوئے بھی ہیں دفنا کے ٹوٹ گئے تو
جس سے بندے مٹی پا کے ہٹتے نا تو مڑ بندہ چلا ہو جاتا ہے کہ رب بندے کو مخاطب کر کے بولتا ہاں بدیا دو قطرے نے نال جوڑ کے تک میں گلے آئی کدے گزاری ہے جواب تو دے پتہ اس کے لگتا ہے جس سے لسان کے چھوٹ جاتے جس سے عزیز رشتے دار چھوڑ کے چلے جاتے جس سے بندہ تنہا کلا رب دے آسرے رہ جاتا ہے اور اس سے بندے اگر اکھاں مان ہو گئی ہیں نہیں اکھاں اس سے کھل جاتی ہیں کہ ہوں اکھاں بند اس سے اکھاں کھل جاتی ہیں جناب کی شب آئے ہیں تو کی شب نہیں آ رہے ہاتھ خالی ہے یا بھرے ہوئے قرآن مجید کا مضمون پڑھو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اس چیز کو ذکر کیتا ہے وہ آکڑ کے ٹرو نہ لے وہ ہڈی مار کے ٹرو نہ لے اس غور نہیں کریں دے اصل مانو پیدا کیتا ہے کہ تانوں اپنے آپ کو کپڑے بدلاون دا کھاون پیون دا اپنے آپ کو سنبھالن دا شعور بھی کوئی نہ ہے طاقت بھی کوئی نہ ہے اور ایک گل یہ رکھا ہے تو یاد جانتے ہو میرے نال زیادہ اس گل کو جانتے ہو انسان کو علاوہ ہر مخلوق دنیا کے اندر پڑھی لکھی پیدا ہوتی ہے کہ کلا انسان ہی جڑا پیدا ہونے تے جہل پیدا ہوتا ہے ہر مخلوق پڑھی لکھی پیدا ہوتی ہے یہ مطلب ہے ایک تو مثال دینا باقی آپ کا تلاش کر لو ہے پڑھی لکھی تو مراد یہ ہے کہ جس سے لے ایک نار ہوتا ہے مادہ ہوتی ہے مرغی ہوتی ہے مرغا ہوتا ہے چیڑی ہوتی ہے چیڑا ہوتا ہے جس سے لے انہاں انڈے دیمن تو پہلے اپنا گھر بنانا ہوتا ہے تو اس کے لئے ساری کرن کا طریقہ جسے مستری مناسب ہے آپ ایک ٹک جوڑ کے آپ گھر بنا لیں دیں تعلیم یافتہ ہوتے ہیں جسے سکول نہیں لگتے اور انڈے دیمن تو پہلے چیڑی تھی یا مرغی تھی پیچھو ماں کے انہوں کوئی نہیں دس دیتے کہ بچے کو سنبھالنا کی میں کہ آپریشن کی میں ہونا ہے تو جناب بچے کی میں پیدا ہونا ہے پہلا بچہ جس میں ہم بچے پیدا ہوتا ہے اکثر ماما رسیدی ہیں اور بچہ پیدا ہونے تو بعد بچیاں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بچے کو چاہنا کی میں موٹے نال لانا کی میں دودھ کی میں پلانا ہے پتہ کوئی نہیں ہوتا لیکن جان انسان کے علاوہ ہر جانور اور پرندہ اتنی تعلیم یافتہ مخلوق ہے کہ انڈے کو نکلنے کے بعد بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کو شاید ملنے کی تو ہے مرغی مرغے کو چڑی چڑے کو کبوتر کبوتری کو پتہ ہوتا ہے کہ اساں پوٹے دانے پھسا کے لایا ہمیں تو کو پا کے وہ دانے کے اندر پہنچانے تو اس کی تربیت کرنی ہے انسان 2 سال کا 6 مہینے کے بچے کو پر پرانا شروع کر دیتا ہے کبھی اڑاری مارن واسطے چڑیاں اپنے پرند رکھ کے بادل اڑایا کوئی نہیں وہ اڑتے بھی آپ ہیں انڈے بھی آپ دیں گھر بھی آپ آنے دیں زندگی آپ گزرے دیں موسم کا بھی انہوں پتا ہے کہ ادھر بھی اپنی پہ ہے ادھر جانا ہے سردی اپنی پہ ہے ادھر جانا ہے ان چیزوں کو سمجھنا زیادہ سمجھے دے ہو رب کریم نے قرآن مجید کے اندر انسان کو بار بار مخاطب کیتا ہے وہ بندیا حد مک گئی تیرے پیروں کے تلے زمین اور تیرے سر کے اوپر آسمان اور نظر آنے والے پہاڑ اور بوٹے اور اس کے درمیان میں اڑنے والے سارے کے سارے پرندے میں رب کی تصویر بیان کر دیں حد نہیں مک گئی کہ مجھے وہ سب کتنے لے آئے ہیں تو ساڑھی چھوڑ کے تے غیرہ نہیں تصویر بیان کر رہا ہے تیرے تو علاوہ ہر مخلوق ساتے کلمے پڑھتی ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ ہر شے کو پتہ ہے کہ سونے رب دی ہم نے کس طرح بیان کرنی ہے نہیں پتہ دے اس بندے کو پتہ کرو اور رب کریم نے انتظام کی فرمایا ہے اگر رب چاہتا کہ نبیاں کا سلسلہ ساڑھے اندر شروع نہ کرتا اور قیامت والے نے سان پکڑ کے سوال کر لیتا کہ ہاں بھی تو دنیا کو ہم بھیجے تو سمجھ بچانے کوئی نہیں بندہ کیا رب کریم میں انسان آئے کوئی نہیں یہ جواب نام مکمل ہے کیوں آپ جواب اس فرمانا ہی جاتے ہیں کہ میں تینوں عقل دیتی ہے کہ کوئی نہ جی رب کریم عقل کہائی کہ موت اتنا بڑا آسمان دیکھ کہ میں نے کوئی نہیں بچانا ہے اتنے بڑے پرندے اور ہر پرندہ چونٹی بطخ مرغی جو بھی ہے سارے جوڑے جوڑے رنگ وکھرے تاثیر وکھری زمین ہی کوئے پانی ہی کوئے سورج ہی کوئے
ہوا ایک ہوئے اور بچو انار کا رنگ وکھرا تے سیب کا رنگ وکھرا بچو جناب مالٹے کا رنگ وکھرا تے آمدیاں خوشبوئاں وکھریاں رب اس لیے مخاطب کر کے کہہ دے کہ نبیوں کی گل نہ کر میں تینوں عقل دیتی ہے اس کے مطابق تو کیا نتیجہ کڈیا ہے کہ بندے نے کوئی جواب کوئی نہیں لیکن رب کریم کا انساناں دے نال پیار ہے کہ رب کریم نے ساڈے انساناں دے وچ رسول بھیج دتے کہ یہ بندے قیامت نوں یہ نہ آکھن کہ رب کریم عقل دا ہے لیکن دسنے والا کوئی نہیں اور ساڈے اوپر تے انعاماں دے وچوں بھی بڑا انعام ہو گیا ساڈے اوپر تے انعاماں وچوں بھی بڑا انعام ہو گیا کیوں باقی نبی ملے تے سانو نبیاں دا امام ملے سبحان اللہ باقی رسول ملے سانو امام اور رسول ملے باقی تورات تے انجیل تے زبور والے ملے سانو سونے قرآن والے ملے اور بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت نے جتنی پہلے نبی آئے وہ نبیاں امتاں آئیاں وہ نبی دنیا سے چلے گئے وہ نبیاں امتاں میں دنیا تو چلے گئے لیکن تو سکا بھی غور کیتا ہے جو ظاہری دنیاوی ترقی میرے نبی بھی امت نے کیتی ہے وہ ظاہری دنیاوی ترقی اور پچھلیاں امتاں نے حصے دے وچ آئی اور یہ امتاں دے وچ انسان آئی ہے کہ ہو ہوگا انسان ساڈے ذہین بھی ہیں سمجھدار بھی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساڈے نبی تو پہلے ان امتاں دے وچ کسی جہاز کیوں نہیں اگایا وہ بندے ہیں وہ چلائے وہ ہوئے ادھر نہیں کہ کوئی نوے بندے آ گئے تھے کوئی نوی عقل آ گئی وہ بندے ٹوٹے اندر پرانے پہلے جہاز کوئی نہیں بنے پہلے جناب سیٹلائٹ کوئی نہیں بنے موبائل کوئی نہیں بنے مشیناں کوئی نہیں لگیاں گڈیاں تے موٹراں کوئی نہیں بنیاں یہ ساری ترقیاں آخری نبی کی امت دے وچ کیوں ہوئیاں پئیاں رب کریم نے بتایا کہ آخری نبی کی امت دے وچ ظاہری ترقیاں بے شمار ہوئیاں لیکن فکر والی گل کوئی نہیں قیامت کی صبح تک جتنی بھی ترقی ہوئے میں پرانے دور ظاہری حالات کے مطابق پرانے دور ایسا قرآن نازل کرے گا دنیا جتنی ترقی کر جائے ہر ترقی کے منہ میں اس کو قرآن بھی آیت کی صداقت نظر آئے آج کے دور میں نبی تے رسول کوئی آ سکتا اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ مسلمان ہو سکتا نہیں لیکن قرآن سچی کتاب ہے کوئی نہ اور بالکل محفوظ چلی آ رہی ہے کوئی نہ قیامت تک رہی ہے یا کوئی نہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مجید کی حقانیت واسطے اس قرآن مجید کی حقانیت واسطے جڑے انتظام تے اہتمام فرمائے آج بڑے بڑے سائنسدان قرآن پڑھ کے کلمے پڑھ دے بن کیویں وہ جی قرآن مجید نے بدلنا تو کتے جڑا بدلنا دا منظر ہے اور جڑی آج بھی سائنسی تحقیق کے مطابق کوئی طے لگتی ہے کتوں ٹوٹتا ہے کدے رکتا ہے کیویں بنتا ہے کیویں بستا ہے وہ ساری ترتیباں جویں قرآن نے دسیاں اس پرانے دور وچ کسی بندے دے کول بدل دے اوتے جاون دا سامان کوئی نہ آئی اگر اس لیے بدلا تو اٹھے دے منظر کسی بیان کیتے تو وہ خالق کائنات دا ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں اے فرعون دی لاش اور پتہ ہونا چاہیے جڑی مصر وچ آج بھی پئی کہ حضور علیہ السلام جس سے دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں اس سے کی لاش گم ہو چکی ہے لبھی ہوئی کوئی نہ ہے اور فرعون کا دور حضور علیہ السلام کو 1000 سال پہلے کا دور 1000 سال پہلے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یونس کے اندر ایک گل ارشاد فرمائی فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً جس لیے فرعون بالکل موجود درمیان چاہتے ہیں روٹے لگا دوسرا کیا میں کلمہ پڑھنا موسیٰ حق غلط نہیں ہے میں کلمہ پڑھنا موسیٰ دین سچا میں اپنے رب کو مٹے دعوے تو کرتا پیا رب کریم نے فرمایا آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین ہوں تینوں موت آمد لگی ہے مرنا شروع کر دیتا ہے تو ہوں کا تم چنگے ہیں چنئی بھڑے چمر سے پہلے بھی بھڑے دینا رہے ہاں ایک کام ایسا کرتے پہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً
اسا آج تیرے جسم کو بچا دیتے ہیں تاکہ پچھلے واسطے نشانی ہو جائے کہ نافرمانہ دے بدن رب نے بچا کے نشانی دے طور پہ رکھنے یہ آیت جیسے میں حضور پہ چل رہے ہیں وقت پہ نازل ہوئی ہے نا اس ٹائم فرعون کو غرق ہویا ہزارہ سال گزر گئے ہیں کوئی لاش کا کیا نہیں پتا کوئی نہ آئی اور حضور علیہ السلام نے آیت نازل ہو گئی قرآن میں لکھی گئی کہ آج میں تقریباً کوئی لم سب 100 سال پہلے کہ اس کو بھی گھٹ ٹائم ہوا ہے وہ جڑیاں فرانس کی کمپنیاں آثار قدیمہ کی کھدائی کرنیاں پڑیاں ہیں کہ انہاں جناب کو لاش نکل آئی اس لاش میں جناب تراش کی تھی صاف ستھرا کی تھا کہ کوئی حیران ہو گئے کہ ہزارہ سال پرانی لاش ہے آج بھی کے لیے حقیقت کی گوشت موجود ہے آج بھی کا گوشت نہ صرف موجود ہے بلکہ تھوڑا تھوڑا بدلا بھی گیا ہے اور ہر سال اس کی لاش کے اوپر بدلنے والا اضافی گوشت صاف کر دیا جاتا ہے اور انہوں دوبارہ میوزیم کے اندر لے کے رکھ دیا جاتا ہے چنانچہ غیر مسلم بندیاں دنیا دیا ان کو 8-10 بڑیاں نشانیاں دے وچ اس کو شامل کر کے شیشے دے اندر بند کر کے رکھ چھوڑیا کہ یہ جڑا ڈھانچہ ہے یہ دنیا دے عجوبے دے وچ شامل ہے کہ اس تو علاوہ ایسا کوئی ڈھانچہ نہیں ملیا دنیا دی تاریخ ہے کہ جڑا اتنا پرانا ہوئے اور اس کا گوشت ہی بدھا پہ ہوئے اور وہ جناب اس طرح پیا ہوا ہوئے اس طرح دی مثال کوئی نہیں قرآن پڑھنے والا سائنسدان مسلمان ہو گیا اس کے وہ لاش کے جس کے بارے قرآن نے فرمایا ہے کہ اساں تیرے جسم کو باقی رکھنا ہے تاکہ پچھلے واسطے نشانی ہو جائے وہ اکھاں نال نظر آندی پئی ہے نشانی بسرت پئی قرآن پڑھنے والے بندے مرندے پائے لیکن اس آیت کے اگلی آیت کا حصہ پتہ کی وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ لیکن مصیبت ہے مرنے ہے کہ اکثر بندے ساریاں نشانیاں تو غفلت میں چلاتے وہ لاش پئی قرآن موجود ہے اس کے باوجود اکثریت بندے اس لاش کو لے کے عبرت حاصل کریں گے کوئی نہیں بلکہ زیادہ دیکھنا نہیں غیر مسلم ہے وہ تبھی جواب قرآن مجید جا گیا ہے کہ انسان ساڑیاں نشانیاں دیکھنے کے باوجود اس کو غفلت کرتا ہے لیکن انسان مجھے رکھنا چاہیے جتنی غفلت کرے مرضی اس دیئے وہ دی غفلت کی وجہ تو رابطہ پیشی لیٹ ہو سکتی حاضری لیٹ ہو سکتی نہیں جڑا آج کل پینشن کا ماحول چلتا پہ ہے جناب بالکل گھنٹہ تیار ہے کہ جناب جڑا ہوگا ہے بندے سارے رابطوں کو دعاواں تے دعاواں کئی بندے ایسے نہیں نہ کوئی کہتے ایک کوئی نہ اللہ تعالیٰ آئی دیتی بات ہے یا اللہ 7 دے سانٹی میں بات کیا ہے یہ نہ کوئی کہتے ہیں وہ ہاتھ نہ ہلایا ہوا تھا میں جوڑ کے رکھے ہوں میں جو سارے بھی زکاة دینا چاہنا انشاءاللہ میری کڑک بات جاوے دے کر دے لائے جا رہے ہیں تو ہوندہ کی ہے اس سے لے کٹائی ہو گئی تے بدن صاحب ہو گئے تے اس سے لے بڑھا گیا کوئی نہیں بڑھے اگلے سال کارنے سنگے سال کردے بڑھے نماز ہو گئی یہ سے لے پھنسے ہوئے تے موڑ رب کو یاد کیتا یہ سے لے نکل گئے تے موڑ رب کو یاد کوئی نہ کیتا چھٹے دل نہ سجیا ہے کہ یہ رب بچا چھوڑے اسا ڈنڈی مار جائیے کہ ڈنڈی مارن دوبارہ کیڑا بدل آنے کوئی نہیں دوبارہ کیڑا آسمانہ میں تے ساڈا قبضہ ہو گیا دوبارہ کیڑا ساڈے اوپر کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ اللہ معاف کرے اس رب کے نظام کو چیلنج کرنا ہے نہیں کر سکتے کہ مڑ بندے آئی ہوئے جس رب سانو پیدا کیتا ہے اس رب کی مننی چاہیے مڑ کسی اور کی مننی نہیں چاہیے آخری گل کرتا پیا کہ جتنی زمیناں جائیداداں تے روپیے پیسے ان سارے دی وانڈ اللہ تعالی نے قرآن مجید دس دی چوتھے سپارے دے وچ ایک سورت ہے وہ نام ہے سورۃ نساء سورۃ نساء اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ گل ارشاد فرمائی ہے کہ بیٹیاں کا اتنا حصہ ہوتا ہے بیٹیاں کا اتنا حصہ ہوتا ہے بیوی کا اتنا حصہ ہے بھراواں کا اتنا حصہ ہے چاچے کے بھتریاں کا اتنا حصہ ہے ساڑھے کے یہ ہوتا ہے کہ جس سے والد فوت ہو جاوے دادا فوت ہو جاوے جیڑا ترکڑا ہوتا ہے وہ جوت ہو جائے
اور میرا پھونک لگا تھا شادہ ہو تو میرے آ گئی نہیں میرے تو علاوہ راتوں رات سارے رشتے دار شادہ مار جائے اور باپ اپنے بیٹیوں کو حصہ دیتا ہے دھیے کو حصہ نہیں دیتا جس ٹائم عمر گزر جاتی نا بالکل سفیدی آ گئی ڈاکٹروں کا سیٹ تھوڑے دو دن کے بعد بند ہو گئے تو تیاری دیکھو ان آرے کو رات کو بیٹیوں کو بلا کے بڑی بڑی نیکی کریں دیں کہ نیکی کے کریں دیں اچھا بیٹا میرے دام ہم مجھے شکریں جب بھی دنیا میں بلا لو انہوں نے محنت کرنا کریں دیں تو ساری بوئیں تو ہم دے کے دے دیں ہیں تاکہ میرے کے بعد رولے نہ پاؤں شاپ سے وہ قرآن کے اللہ کے رسول نے مطابق دال کر ہوا کہ اللہ پاک بیماریاں تو بچائے گا آخری ٹائم ہی وہ کام کیتا جڑا اللہ کے رسول نے دس رہے ہیں اور مرغے کیتا مرغوں نے نام کرا دیتا دنیا دنیا لگے انہوں نے حصہ بول دیتا نہ بھی کرایا ہوئے کتنے بندے نے نہ لے کے دیتا ہے ساڑی اور بہن ہے کوئی نہ کئی برامن ماری بدل کا آتا نہیں بہنان ماری بدل حصے کوئی دیتے ہوئے ہاں میں لے کے دیتا دے کوئی دیتا کہ وہ موٹی گال دے کے رکھا ہے جس سے کہ بندہ بھوکا لا دیتا ہے نا تو اس سے لگی بھی دبی میں بڑا چھوٹا جائے جگہ فائدہ کیوں ہے کوئی کہتا بھی ایک دے بڑھتا ہو کے میں سایہ دے سی ایک دے بڑھتا ہو کے اس کو پھل فروٹ دے میں دنیا دے منافع آئے وہ چھوٹا بھوکا نہیں دیتا وہ اس کا نتیجہ دیتا ہے وہ پہلا دے نہیں دیتا وہ آخری دے دیتا ہے اس چیز کو سامنے رکھنے کے بعد یہ گل سامنے رکھنی ہے میں آج دنیا نو گزرا نو یا عشر نو برابر طور سے تقسیم نہیں کرتا پیا میں آج نہیں دیکھنا چاہیے میں اپنا کل قیامت والا دے دیکھنا چاہیے آج نہ دیکھو اپنا کل دیکھو اور آنے والے کل کی ہے آنے والے کل مصطفیٰ کی زیارت آنے والے کل کملی والے آمنہ دے لال کی شفاعت ہے آمانہ لے کل وہ زندگی اور جوانی ہے جس کا کبھی خاتمہ نہیں ہو سکتا آمانہ لے زندگی کے اندر وہ عائش ہے جس کو کبھی زوال نہیں اور جتنے تک دنیا میں عائش ہے نہ تمہارے دادا جی رہے نہ دادے دیا بہنا نہیں نہ دادے دے بلال رہے نہ دادے دے والد رہے ان قریب کی جو ٹائم آمانہ لے اسے چاہتی ہے زمینہ دے ہوتے اور بندے آباد ہونے نہ تس ہونا نہ میں ہونا نہ بہنا ہونا نہ بلاما ہونا جس ٹائم رانے کسے نہیں کہ بہتری یہ نہیں کہ بندہ اللہ کے رسول بھی مننے وسیع بھی مننے بھی لوگ ہوئی میری ساری گفتگو کا میں سمجھا گا حاصل تمام ہو گیا اگر ایک بیٹھے بندے ایک ارادہ کر لمن کہ اگر بہنا دری سسا دے آیا ہویا تو مولانا صاحب پسا رات دے ڈال توں اور پاک پیغمبر کی شفاعت کی محبت پکا ارادہ کر لیا کہ اگر بہنا بلاما دا رشتہ داروں دا زمین جائیداد دکان مکان کوئی حصہ کوئی سچائی مرنا قلہ ساڈے والے پاسے آ گیا تے اسا صرف رب دی محبت جو دیون واسطے تیار ہے کوئی سارے تیار ہو بالکل تیار ہوں اگلا فوری طور پہ جتنا پڑھن تو پہلے جمعہ پڑھن تو بعد پڑھے جی جڑا خیال آئے نا تو ہم پہلے دس دیں وہ خیال ہی آنا یار کیونکہ انہوں نے زمین کے ساتھ آئی ہوئی ہے اپنا کوئی نہ جیتی اپنا گل کریے بہنا کوئی ریموٹ آ کے پہلا خیال ہی ہوا دوسرا خیال کیڑا آنا دوسرا خیال یہ آنا کہ حالات بڑے ماڑے کہ بہنا بھی دے رہی ہے گلاما بھی دے رہی ہے سارا دے رہی ہے موڑ پیچھے میری کوئی پیچھے نہیں میرے تو وہ خالی ہو گئے ہو میرے تو نظام ہی ختم ہو جانا ہے لہٰذا مولانا معاویہ صاحب کے پیچھے دوبارہ جمعہ پڑھنے کی ضرورت آئے گی یہ تو بھوک تمہارے سے حالات کے ٹائم میں کھڑا پیا کھڑا کے تو نویاں گلا پہ دستے ہیں ہاں یہ خیال پڑھنے کے لیے ضرور آنا ہے یہ جواب تو ہم پہلے دس کے جاتا پیا جس ٹائم میں خیال دے چاہیے تو اگلی گل دینے کی لے آنی کہ گل یہ ہوں تک رب کی منی کوئی نہیں رب کی تقسیم کے مطابق زمین کی تقسیم کی کوئی نہیں لیکن وہ باوجود رب سونی روٹی دینا پیا ہے وہ باوجود گھر کا چولہا بنتا پیا ہے کہ جی رب کے نال سنا کر لگیے تو مڑ رب بھوکا نہ چلے سے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 27 سپارے کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ سونے رب نے فرمایا جڑا بندہ میں رب تو ڈر کے اپنے معاملات سیدھے کرے
میں انہوں ریز کو اتھوں دینا جتھوں مطلب گمان بھی نہیں ہوتا. اس آیت کا ترجمہ صاحب نے معاشرے میں کرنے نہیں ہے. یہ بڑے مقدر ہیں کہ مٹی میں ہاتھ پاوے تو سونا ہو جائے. یہ گلا تو سن گئے نہیں. بڑے مقدر ہیں. اس پلاٹ کو 5 بندے بیچیا کہ انہوں نے کوئی شہر ملی. اس بندے پلاٹ لیا جناب لالو نال پارٹی لا کے یہ مہنگی ہو گئی. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. رب روٹی اتھوں دینا جتھوں بندے دے تصور وچ نہیں ہوتا. اس واسطے رب دی مننی ہے وسیب دی کوئی نہیں بنتا. اور قرآن مجید حضور اللہ مبارک کرنا پہ قرآن مجید سمجھ کے پڑھو اس پہ عمل کرو. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سنی کہ بندے دی گل منن دی لوڑ کوئی نہیں. کہ بڑے سر تو 15 کلو کا وزن اتار کے جانا پہ مبارک ہوئے کہ بندے دی گل منن دی لوڑ کوئی نہیں. نہ تو دیوبندی نو جواب دے ہو نہ تو بریلوی نو جواب دے ہو نہ تو اہل حدیث نو جواب دے ہو نہ تو کسی شیعہ نو جواب دے ہو نہ تو کسی سنی نو جواب دے ہو. تسا سنے رب نو جواب دے ہو. قرآن پڑھو عمل کرو. جس گل تو قرآن روکے رک جاؤ. جس گل کو قرآن کرن دا حکم دے وے کرو. میں ممبر تے بیٹھ کے گواہی دینا رب سونا موت تو بعد تو جنت عطا کرے. سبحان اللہ. لیکن قرآن سمجھو تو صحیح. قرآن پڑھو تو صحیح. پڑھے کبھی ایک سپارہ نہیں تو سارا دے رونا پانا جی مولوی لڑا دیتا ہے. مولوی رونے پا دیتے ہیں. یہ ہوتے جڑن دے باقی تو ساری دنیا کٹھی ہے. تو آنا جملہ چھڑا کے کہتا پیا کہ مولوی دی گل قرآن کے مطابق ہوئے من یہ دی مطابق نہ ہوئے تو منن دی لوڑ کھائی نہیں. سب تو پہلے گل کس کی مننی ہے؟ دوسرے نمبر پہ مصطفیٰ. اللہ کے قرآن کے گل آ گئی تو مصطفیٰ نے فرمان کے گل آ گئی. اتنی بیڑا پار ہے اتنی بیڑا پار ہے. اللہ تعالیٰ آج پر سننا مل جاتا عمر بھی کو عطا فرمائے.